مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، اور نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ایک ایسا عاشق رسول جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور محبت رسول ہے، جب وہ گنبد خضرا کے سامنے حاضر ہوتا ہے اور حاضر ہونے کے بعد میں اس کی بھیگتی ہوئی آنکھیں پکار کر کہتی ہیں یا رسول اللہ، آپ کے دیار محبت میں حاضر آیا ہوں، سنا ہے کہ جو آپ کے گنبد خضرا کی ایک مرتبہ زندگی میں زیارت کر لیتا ہے اس پر آپ کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ یا رسول اللہ، آج میرے لیے اس سے بڑی خوش نصیبی کچھ نہیں ہو سکتی، کیونکہ آج ایک گناہگار ہے اور سامنے آقا کا دربار ہے، ایک گناہگار و سیاکار ہے سامنے انبیاء کا سردار ہے، ایک گناہگار و سیاکار و بدکار ہے سامنے امام الانبیاء موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک عاشق رسول عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، جب تک آپ کو دیکھا نہیں تھا، آپ کے دیار محبت میں حاضر نہیں ہوا تھا، اس بے چینی کا عالم الگ تھا، اور جب آپ کے سامنے روبرو ہو گیا ہوں یا رسول اللہ تو اب یہاں سے پل کے ہٹنے کو دل نہیں کر رہی ہے، آج یہاں سے آنکھیں دور جانے کو گوارا نہیں کر رہی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ جنت مدینے کی سرزمین پر اتری ہے جہاں پر گنبد خضرا موجود ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہی خوبصورتی عرض کرتی ہے یا رسول اللہ، اگر کوئی جنت کا دوسرا نام ہے تو اس کا نام گنبد خضرا ہے اور شہر مدینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو فوقیت اور جو وسیلہ اور جو خوبصورتی شہر مدینہ کو اللہ نے عطا فرمائی ہے وہ دنیا میں کسی شہر کو اللہ نے نہیں عطا فرمائی ہے، اس لیے کہ امام الانبیاء مدینے میں ہے، رحمت عالم مدینے میں ہے، اور یہاں تک نہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین مدینے میں ہے۔ اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ کے رسول سے محبت کیجئے اور اتنی محبت کیجئے ہمارا جینا رسول کی محبت ہو، ہمارا کھانا اور پینا رسول کی اداؤں پر ہو، ہمارا چلنا اور پھرنا رسول کی اداؤں پر ہو۔ اگر یہی ادا ہم نے اللہ کے رسول کی اپنائی تو یقیناً اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کی شفاعت میری ذمہ داری ہے، اور یہاں تک میرے آقا فرماتے ہیں اگر کسی نے صدق دل سے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اور وہ درود پاک اللہ تبارک و تعالی نے اگر میری امتی کا قبول کر لیا تو بروز محشر اس کی شفاعت کے لیے کافی ہوگا۔ اس لیے کافی ہوگا کہ جو درود پاک ہوتا ہے مشکلوں کو آسان کر دیتا ہے، جو درود پاک ہم پڑھتے ہیں نبی کے قریب لے کر کے جاتا ہے۔ اور یہاں تک نہیں میرے آقا فرماتے ہیں جب کوئی میرا امتی صدق دل سے سچے دل سے درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی دو فرشتوں اس کے پاس بھیجتا ہے، اور بھیجنے کے بعد میں اس درود پاک کو تشت میں رکھا جاتا ہے، اور رکھنے کے بعد میں وہ فرشتے بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک و مولا، تیرا ایک محبوب بندہ ہے جس نے تیرے نبی پر درود پاک پڑھا ہے۔ اللہ فرمائے گا اچھا میرا بندہ ہے، میرے رسول کا امتی ہے، اس نے درود پاک پڑھا ہے، ارے یہ وہ کام اس نے کیا ہے جو تمہارا رب کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ہاں درود پاک بھیجتا ہے رب کعبہ اور اس کے ملائکہ، اے ایمان والو تم بھی میرے نبی پر درود پاک پڑھو۔ اس کا مطلب صاف ہو گیا کہ رب کعبہ فرماتا ہے جب تمہارا رب تمہارے نبی پر درود پاک پڑھتا ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم رب کی سنت کو بھی ادا کرو اور اس کے رسول میں زندگی کو بسر کرو۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ جس نے مجھ پر صدق دل سے درود پاک پڑھا وہ دنیا میں کبھی تنگ دست نہیں رہ سکتا، وہ دنیا میں کبھی غریب نہیں رہ سکتا۔ اگر مشکلوں میں ہو اور درود پاک پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام مشکلوں کو دور فرما دیتا ہے۔ اگر وہ پریشانی میں ہے، بیماری کے عالم میں ہے، قرض سے جو ہے اس کی دنیا ڈوبتی چلی جا رہی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے، جتنا مشکل وقت میں درود پاک پڑھا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اتنے ہی مشکل وقت کو دور فرما دیتا ہے۔ تو یہ درود پاک ہے جناب، یہاں دنیا میں بھی ہمیں اس کے فائدے ملتے ہیں اور بعد مرنے کے یہی درود پاک ہماری بخشش کا سہارا بنے گا، یعنی یہی درود پاک ہماری بخشش کا سہارا بنے گا۔ ہمیں چاہیے کہ نبی پر درود پاک پڑھیں اور اتنا درود پاک پڑھیں کہ رب کعبہ کی جانب سے آواز آئے اے بندو، اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے میرے فلاں امتی کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے
اور اس لیے معاف فرمایا ہے کہ جب کوئی کام کرنے سے پہلے اگر یہ کچھ کرتا تو درود پاک پڑھتا اور میری جو ہے رحمت اس کے لیے برس جاتی تھی۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اس کا مطلب صاف ہو گیا کہ درود پاک اللہ اپنے بندوں کے محبت میں پڑھتا ہے۔ رب کعبہ فرماتا ہے کہ میں بھی درود پاک پڑھ رہا ہوں اور تم بھی میرے نبی پر درود پاک خوب خوب پڑھو۔ اے ایمان والو، یہ تمہارے رب کا فرمان ہے کہ تم درود پاک پڑھو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ آپ پیش کیجئے۔ یقیناً میرا آقا فرماتے ہیں کہ جس نے صدق دل سے، اچھے دل سے درود پاک پڑھا وہ اس کی جنت کی ذمہ داری تمہارے نبی لیتا ہے، تمہارا نبی جنت کی ذمہ داری لیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے خالی اگر بیٹھے ہیں تب درود پاک پڑھیں، تنہائی میں چل رہے ہیں تب درود پاک پڑھیں، بستر پر سونے سے پہلے درود پاک پڑھیں، بچوں کے سامنے درود پاک پڑھیں، بچوں کے سامنے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے صدق دل سے درود پاک پڑھا یقیناً وہ میرے غلاموں میں سب سے افضل و اعلیٰ مانا جائے گا۔